میں دل میں کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے. تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی. حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور، یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا، میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں، ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے. یہ روزی دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ شادی کرانے والا، یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے، بڑی ہمت کی بات ہے، پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں، تو کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، کوئی لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس، اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کڑھالا لٹکا دیا. اس کو کچھ نہیں کیا اس کے گلے میں کیا کر دیا، کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے. بھئی یہ ہمارے بت کو، ہمارے بھگوانوں کو، خداؤں کو ہو کیا گیا ہے؟ تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ، برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے. یقال لہ ابراہیم، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. اسی نے کیا ہوگا اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے اے ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ایک کی آنکھ غائب ہے، ایک کی ناک پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے، ایک کا گھٹنا تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا، پتہ نہیں کدھر گیا ہے. تو آپ نے کیا یہ؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ہے نا یہ جو سب سے بڑا نہیں ہے، چپ کر کے آرام سے مستنڈا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں، اس نے کیا ہے. فاسألوہم، اور جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان سے پوچھو، وہ سب اسی کا نام لیں گے. جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بھائی، جو زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی خود بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. تو سب ایک ہی کا نام لیں گے، ان سے پوچھ کے دیکھو، سب بتائیں گے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، قرآن کہہ رہے چند سیکنڈ کے لیے نا سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور اپنے دل میں بولنے لگے یار تم واقعی بڑے برے لوگ ہو، بڑے ہی ظالم لوگ ہو، یہ کمبخت کہاں سے بتا سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا کہ کیا پتھروں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کمبخت بول نہیں سکتے. تھوڑے دیر کے لیے تو ان کو یہ احساس ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر پلٹے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. دیکھو حضرت ابراہیم یہ عمل کروا کے نا ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں. یہ تبلیغ کا بڑا خاندانی طریقہ تھا، لیکن آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے اس طریقے پر عمل نہ کریں، وہ آپ کو بھی ٹنڈا اور لنجا بنا سکتا ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں، ان سے بتوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کون کس نے کیا، آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا. تو وہ ابراہیم تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ انہی پہ جچتا تھا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہنسی خوشی زندگی گزاریں جیسے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بس تبلیغ کر دیا کریں محبت کے ساتھ.